السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اسٹوری کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، آئیے ناول کھجور کا درخت قسط نمبر 19 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ کچھ کھانے پھر بے شک چلی جانا، یہ کہہ کر حجاب خواتین کو کھانا سرو کرنے لگی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تمام خواتین جا چکی تھیں، رفت بھی چلی گئی تھی۔ حجاب تھکی تھکی شاہ جی کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی تو شاہ جی نے آگے بڑھ کر برتن اس کے ہاتھوں سے لے لیے۔ بی بی جی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ شاہ جی، یہ کام بہت زیادہ ہے، آپ تھک جائیں گے، میں آپ کی مدد کروں گی تو کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ حجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر سارے برتن دھلوا دیے۔ اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ حجاب کو اچانک بوڑھی عورت کی بات یاد آئی۔ اس نے شاہ جی سے بلا تامل پوچھا، مجھے کہیں سے دیا مل سکتا ہے؟ گھر میں تو دیا نہیں ہے، پھر بھی کہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ جی کچن سے چلے گئے۔ غالباً وہ اپنے کمرے میں گئے تھے، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا جس میں تیل تھا۔ حجاب نے جلدی سے شاہ جی کے ہاتھ سے دیا لے لیا۔ شکریہ شاہ جی۔ وہ ایک ہی ساتھ میں دوڑتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ ڈیوری کے قریب جہاں آخری وقت میں سبات کی میت رکھی تھی وہاں اس نے ایک گملہ رکھا اور اس کے اوپر دیا رکھ کے اسے جلا دیا۔ ابھی خاصی روشنی تھی، ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ حجاب نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر اسی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سیڑھیوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دیا جل رہا تھا۔ دن کا اجالا ایک سیاہ لبادہ اوڑھ چکا تھا، دن کی گہما گہمی تاریک راہوں کے سناٹے میں بدل چکی تھی۔ زندگی سے موت کی مسافت میں اماں غم ہی سینچتی رہی۔ جب بھی کسی بیٹی کی خوشی دیکھتی تو کچھ وقت کے لیے غم بھول جاتی، مگر میں بدنصیب اپنی ماں کے لیے ناسور بن گئی۔ حجاب کی بھیگتی آنکھوں میں دیے کی لو دھندلا رہی تھی کہ اچانک دیے کے قریب حجاب کو سفید غبار دکھائی دیا۔ حجاب نے سیڑھیوں کی گرل پر سے سر پیچھے کیا اور اس کی آنکھیں اس غبار میں جیسے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سبات کا سراپا اس غبار میں دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ حجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے لب کانپنے لگے۔ میں شاید لاشعوری طور پر جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جو کچھ بھی ہے وہ تصویر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ مگر سبات جس طرح حجاب کی طرف دیکھ رہی تھی، حجاب کے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اس کا تصور نہیں، اس کی ماں ہی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کے وہ بے ساختہ ماں کی طرف بڑھنے لگی۔ اماں حجاب اماں کے اس دھندلے عکس کے قریب ہی جانے والی تھی کہ سبات نے اپنے سفید دوپٹے کی لو سے آگ لگا دی۔ جو ہی اس کے دوپٹے کو آگ لگی، حجاب چیختی ہوئی ماں کی طرف بڑھی۔ سبات نے عقبی دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اس کا آگ میں جلتا ہوا دوپٹہ ہوا میں لہراتا رہا۔ حجاب چیختی ہوئی ماں کے پیچھے دوڑتی رہی۔ اس نے جو ہی سبات کو چھوا، ایک ہی ساتھ میں اس کا جسم سفید غبار میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر وہ سفید غبار ختم ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، اماں کہاں ہو؟ شاہ جی حجاب کی آواز سن کر وہاں پہنچے۔ حجاب کا چہرہ پسینے سے تر تھا، وہ گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے حجاب بی بی؟ شاہ جی، میں نے یہاں اماں کو دیکھا ہے۔ شاہ جی نے حجاب کی بات سن کے پریشانی سے سر جھکا لیا اور تعصب بھرے لہجے میں بولے، مرنے والے کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ جی، میں نے اماں کو دیکھا ہے۔ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ جی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، شاہ جی نے کہا۔ حجاب منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پر برا جمان ہوئی تو شاہ جی زمین پر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ حجاب بی بی، آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ آپ ہر وقت اپنی امی کے بارے میں سوچتی، اس لیے آپ اپنے تصور میں اس قدر کھو گئی ہیں کہ آپ کو سب کچھ سچ لگ رہا ہے۔ آپ یقین کریں شاہ جی، سب میرا تصور نہیں تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب میں نے اماں کو چھونا چاہا تو ان کا جسم سفید غبار میں بدل گیا۔ آپ نے وہاں باہر دیا کیوں جلایا؟ آج دوپہر کو جو عورت درس دے رہی تھی اس نے کہا تھا، اس طرح ہر کسی کی بات نہیں مانتے، جو ہدایات قرآن پاک میں ہیں بس وہی ماننی چاہیے۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے۔ ویسے بھی جب تک 40واں نہ ہو گھر میں روح کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ حجاب نے گہری نظر سے شاہ جی کی طرف دیکھا۔ آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ کا تو کوئی رشتہ دار ہوگا؟ شاہ جی نے لمبا سانس کھینچا۔
میں بھی آپ کی طرح تنہا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے لیے جیتے جی مر گئے ہیں۔ حجاب چونک گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا ہم نے تو کبھی نہیں بتایا آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ شاہ جی ایک دم سے بوکھلا سے گئے، پھر انہوں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی پختگی لاتے ہوئے کہا، بزرگ ہو، دنیا دیکھی ہے میں نے، سبات بی بی اور آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب اس بارے میں سوچتے رہی کہ شاہ جی نے اس بات کا اندازہ کیسے لگا لیا، مگر حجاب اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ شاہ جی بہت اچھے انسان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی 2 چائے کے کپ لے کے حجاب کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ایک کپ چائے حجاب کے سامنے رکھی اور دوسرا کپ لے کر زمین پر آلتی مالتی مار کے بیٹھ گئے۔ شاہ جی آپ پھر بات کھول کر گئے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی رشتہ دار تو ہوگا، حجاب نے پوچھا۔ حجاب بی بی سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو میں زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا۔ حجاب نے شاہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کون سی زنجیریں؟ رشتوں کی زنجیریں؟ نہ ہی ان رشتوں کی زنجیروں میں جکڑا اور نہ ہی ان کے محبتوں کے قفس میں خود فریبی کے دکھ اٹھائے۔ میں تو من موجی آزاد پنچھی ہوں۔ حجاب شاہ جی کی باتوں پہ مسکرا دی۔ آپ کی باتیں اس قدر اچھی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتی رہوں۔ شاہ جی نے اپنی تسبیح میں لپٹے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں اکڑا لیا۔ آپ کی پڑھائی تو ٹھیک چل رہی ہے نا؟ بس پڑھانے میں بھی پہلے کی طرح دل نہیں لگتا۔ استادانی کا جو درجہ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کتنے بچوں کو آپ تعلیم کی روشنی سے روشناس کراتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ اپنا دل لگا لیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی اور ان کی خوشیوں کو اپنی خوشی بنا لیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کے غم کافی حد تک بھول جائیں گی۔ شاہ جی یہ غم تو میری رگوں میں سرات کر گیا، اس نے تو میری روح کو اس قدر گھائل کر دیا ہے کہ اب تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اپنے غم بھول کر دوسروں کی خوشی میں کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کسی کی خوشی میں شامل ہو گئی تو اس کی خوشیوں کو میری نظر لگ جائے گی۔ حسرت، اماں، خواہش، اب ان لفظوں کے معنی بھی میرے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ زندگی سزائے مسلسل لگتی ہے، نہ موسموں کا اختیار رہا نہ دن اور رات کا۔ حجاب نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ شاہ جی خاموشی سے اسے اسی طرح دیکھتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ تمہیں خدا کی عبادت سے سکون ملے گا اور ان زخموں کے احساس سے بچنے کا راستہ بھی۔ حجاب اپنی تنہائیاں سمیٹتے ہاسٹل چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی ان اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے اس کی ذات کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بچوں کو صحیح توجہ نہ دے پا رہی تھی، لیکچر دیتے ہوئے کئی بار کھو جاتی، کئی دفعہ تو وہ تھکی تھکی نڈال سی کتنی دیر تک کلاس روم میں خاموش بیٹھی رہتی۔ اسٹاف کے دوسرے ٹیچرز نے حجاب کی حالت دیکھی تو انہوں نے پرنسپل صاحبہ سے بات کی۔ پرنسپل صاحبہ نے حجاب کو اپنے آفس بلا لیا۔ مجھے آپ نے بلایا تھا میڈم؟ حجاب اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آؤ مس حجاب، بیٹھیں۔ پرنسپل نے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب پرنسپل صاحبہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی میڈم میں ٹھیک ہوں۔ حجاب اپنے چہرے پہ بکھیرتی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے لے گئی۔ دیکھیے مس حجاب، چند دن پہلے آپ کے ساتھ جو سانیہ ہوا اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے۔ آپ ابھی تک خود کو غم کی اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی۔ آپ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہ صرف اپنی صحت خراب کر رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی۔ آپ ایک محنتی اور لائق ٹیچر ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ روز کے لیے چھٹیاں لے لیں۔ اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ہاسٹل میں ہی رہ لیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا باقاعدہ علاج یا چیک اپ کرائیں، پرنسپل صاحبہ نے کہا۔ حجاب نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پرنسپل کی طرف دیکھا۔ میری طبیعت کی آپ فکر نہ کریں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پہلے جیسی روٹین میں کیسے آؤں۔ شاید آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ دن کے لیے تعطیل لینی چاہیے۔ پرنسپل نے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائلز کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ 4 روز کے لیے آرام کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری توجہ سے سر انجام دے سکیں گی۔ حجاب خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ میں ہاسٹل میں ہی رہوں گی، جیسی آپ کی مرضی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اپنا سمجھ کر بتا دینا۔ پرنسپل کے اس طرح پوچھنے پر حجاب مسکرا دی۔ آپ نے پوچھا، بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں گھر سے منگوا سکتی ہوں۔ حجاب آفس سے سیدھی ہاسٹل میں آ گئی۔ اس نے کتابوں کو ٹیبل پر پھینکا اور دھڑام سے بستر پر گر گئی۔
ذہنی تناؤ نے اس کے پورے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ میں کیا کروں؟ میں کیوں خود کو نہیں سنبھال پا رہی؟ دل تو چاہتا ہے کہ دنیا تیاگ کر کسی کمرے میں بند ہو جاؤں، مگر مجھے جینا ہے، لیکن میرے جینے کا کوئی مقصد ہو۔ بچوں کا کیا ہے؟ اگر میں نہ پڑھاؤں تو دوسری ٹیچر آ جائے گی۔ کوئی تو ہو جسے میری ضرورت ہو، جو میری زندگی کے لیے دعا مانگے۔ اماں ہی میرے لیے جینے کا آخری سہارا تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اب کون ہے میرا؟ اب تنہائی کا یہ عذاب مجھ سے کیوں کوئی نہیں سہار سکتا؟ وہ لمحے یاد کرنے لگا جو اس نے اظہار کے ساتھ گزارے۔ وہ فقیر کے بھیس میں شہزادہ جو زانوں میں بیٹھ کے اس کے آگے کشکول پھیلاتا تھا، اس کا کشکول سکوں کے لیے نہیں تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں چاہ جانے کی حسرت تھی۔ اس کے قرآن پاک کی تلاوت کی دلسوز آواز جو وجد ضرور کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سچا عاشق ہے، اپنے حقیقی خدا اور مجازی خدا کا۔ حجاب سوچوں میں کھو گئی، خود غرض رشتوں کی وفا میں خود کو گھائل کرتی رہی، اور اظہار اس کے زخموں پر مرہم لگاتا رہا۔ اس کے وہ آنسو اس کی پلکوں سے چن لیتا تھا۔ حجاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب تو کوئی نہیں ہے جو میرے آنسو پوچھے۔ تم تو کہتے تھے اظہار کہ اس دنیا میں انسانوں سے وفا کے بدلے جفا اور خوشی کے بدلے غم ملتے ہیں، تو تم تو انسان نہیں ہو، تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ تم میری پرچھائی ہو، تم میری زندگی سے کبھی نہیں جاؤ گے، تو یہ کیسی ناراضگی کہ ایک بار بھی تم نے میری خبر نہیں لی؟ تم تو میرے سب سے پیارے دوست تھے، تو تم نے یہ کیسی دوستی نبھائی؟ حجاب اپنی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل کی رنگ بجی۔ حجاب نے موبائل ریسیو کیا تو رفعت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا حال ہے حجاب؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں، کیسے فون کیا؟ حجاب بیٹی، میں نے آج شام گھر پر قرآن خوانی رکھی ہے، یہ قرآن خوانی میں سبات کے لیے کرا رہی ہوں، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو آ جانا، رفعت نے کہا۔ حجاب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جی میں ضرور آؤں گی، ویسے بھی میں نے اسکول سے 4 چھٹیاں لی ہیں۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پرنسپل صاحبہ نے مجھے خود ہی 4 چھٹیاں دی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو تم میرے گھر آ جاؤ، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ آ تو رہی ہوں، اپنا سامان بھی لیتی آؤ۔ آنٹی میں ان دنوں ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، باہر کی رونق اور خوشیوں میں دل کی اداسی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ میں شام کو آ جاؤں گی، میں ڈرائیور بھیج دوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ حجاب شام کے 5 بجے تک رفعت کے گھر پہنچ گئی۔ قرآن خوانی سے اس کے دل کو بہت تسکین ملی۔ ان دنوں حجاب کو بیڈ ریسٹ کی نہیں، ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ جب بھی وہ کسی درس میں شامل ہوتی تو خداوند کریم کے کلام میں محو ہو جاتی۔ ان دنوں اس کا دھیان دنیا داری سے ہٹ کر دین کی طرف ہو گیا تھا۔ جب دل میں گہرے بادل امٹ آتے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی تو وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ قرآن خوانی سے فارغ ہونے کے بعد حجاب رفعت کے گھر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو شاہ جی اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ حجاب بی بی آپ؟ ہاں، آنٹی رفعت کے گھر قرآن خوانی پر آئی تھی، سوچا آپ سے بھی ملتی جاؤں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ حجاب نے اپنا برقع اتار کے صوفے پہ رکھ دیا اور بیگ سے دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ نہیں شاہ جی، میں جوس نہیں پیوں گی، آپ جوس نہ لائیں، بس میرے لیے چائے لے آئیں۔ ویسے آنٹی رفعت کے گھر میں نے چائے پی ہے، مگر سر درد ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حجاب کی بات سن کے شاہ جی رک گئے، پریشانی سے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بی بی جی، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کس طرح پیلا پڑ گیا ہے؟ آپ چائے کم پیا کریں، آپ کے سر میں درد ہے اس لیے میں چائے بنا دیتا ہوں، لیکن کوشش کیا کریں کہ پھل کھایا کریں۔ حجاب مسکرا دی، شاہ جی اس جسم ناتواں کو تو میں کسی بوجھ کی طرح گھسیٹتی پھر رہی ہوں۔ حجاب بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا آپ کو صحت دے، یہ کہہ کے شاہ جی حجاب کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شاہ جی دوبارہ کمرے میں آئے۔ حجاب بی بی، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، میں نے بیڈ شیٹ اور کور دھو کر چھت پر پھیلا دیے تھے، میں چھت سے وہ کپڑے اتار کے لاؤں پھر آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچا وہ خود ہی چائے بنائے۔ دیا سلائی چولہے کے قریب ہی پڑی تھی، اس نے چولہے کی گیس چھوڑی اور دیا سلائی کی ڈبیاں کھولی تو اس میں کچھ نہیں تھا، ڈبیاں خالی تھی۔ حجاب کچن کے کیبنٹ میں دیا سلائی ڈھونڈنے لگی۔ حجاب کا ذہن پریشانی کے باعث ایسا ہو گیا تھا کہ ایک ہی پل میں بات بھول جاتی تھی۔ دیا سلائی ڈھونڈتے وقت یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ اسے چولہا آن کر رکھا ہے۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اسے گیس کی بدبو تک نہ آئی۔
شکر ہے دیا سلائی تو ملی، پہلے دیا سلائی جلاتی ہوں پھر چولہا آن کرتی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے جو ہی دیا سلائی جلائی آگ اس کے گرد بھڑک اٹھی۔ حجاب چیخی، شاہ جی بچاؤ! حجاب کی چیخیں سن کر شاہ جی دوڑتے ہوئے کچن کے قریب آئے تو پورا کچن آگ کی لپیٹ میں تھا۔ حجاب کے چاروں طرف آگ تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح بچ کے نکلے۔ شاہ جی برقی سرعت سے آگ کی طرف بڑھے اور حجاب کو گود میں اٹھا کے کچن کے باہر کی طرف اچھال دیا۔ حجاب کچن سے دور جا گری، آگ نے شاہ جی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حجاب نے منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، جسم تھر تھر کانپنے لگا، وہ چیخنے لگی، کوئی بچائے شاہ جی کو! وہ بالٹی اٹھا کر نلکے کی طرف بڑھی، پانی لے کے وہ کچن کی طرف بڑھی تو وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاہ جی اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جیسے غائب ہو گئے۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ایک کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نکلا جس کے پر کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ سے بچتا ہوا اذیت سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ کچن کے دروازے پر بھی آگ بھڑکی ہوئی تھی، نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ کوئی اندر جا سکتا تھا، مگر باہر کچن کے اندر ہونے والی حرکات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آگ میں پھنسا کبوتر اس نوجوان فقیر کا روپ دھار گیا جو حجاب کو اکثر خواب میں دکھائی دیتا تھا، جو فقیر کے بھیس میں شہزادہ لگتا تھا۔ پھر وہ فقیر اس نوجوان میں بدل گیا جو سباق کے گھر کرائے دار بن کر رہتا رہا۔ پھر وہ نوجوان ایک بونا نما آدمی کی شکل اختیار کر کے آگ کی لپیٹوں میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ پھر وہ بونا اس شکاری بھیانک کتے کا روپ دھار گیا جس نے فیضان کے جسم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ حجاب سراسیمہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فضا میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، ایک ہی وقت میں بہت ساری آوازیں یکجا گونج رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں آنے والے سب کردار یک کے بعد دیگرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ان کرداروں کے ساتھ اس کا ذہن اس کی زندگی کے پچھلے واقعات بھی دہرا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین پہ گڑ کے رہ گئے تھے، وہ جہاں تھی وہیں جامد ہو گئی تھی، حالانکہ آگ کے دھوئیں سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ خوفناک شکاری کتا اس سیاہ سانپ میں بدل گیا جسے حجاب نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد دیکھا تھا۔ ایک ہی ساتھ میں وہ سیاہ سانپ شاہ جی کے روپ میں بدل گیا۔ حجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شاہ جی اس آگ میں سے گزرتے ہوئے حجاب کی طرف اس طرح بڑھنے لگے جیسے وہ آگ میں خفیف سی حرارت نہ ہو۔ شاہ جی جوں جوں حجاب کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا سراپا اظہار کے روپ میں بدل گیا، وہی اظہار جو فقیر کے روپ میں خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ اظہار حجاب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھا، آگ خود بخود بجھ گئی۔ حجاب نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اظہار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اشک بار تھیں مگر لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس احساس سے اس کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کوئی ہے جو اس کا دم بھرتا ہے، کسی نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے اور اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی دبے پاؤں اس کے ہر دکھ سکھ میں شامل رہا اور وہ خود کو تنہا سمجھتی رہی۔ آگ کا دھواں حجاب کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں، وہ اظہار کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی، اس کی بوجھل آنکھیں بند ہو گئیں۔ اظہار اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، حجاب آنکھیں کھولو! وہ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا مگر اسے احساس ہوا کہ حجاب سانسیں نہیں لے رہی۔ اس نے حجاب کو چیک کیا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں، وہ اس سنگ دل دنیا کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ روح فرسا غموں کے دسترس سے بری الزماں ہو چکی تھی۔ حجاب کی قبر کے قریب کھجور کا گھنا درخت تھا جو اس کی قبر کو تیز دھوپ اور بارش سے بچاتا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ حجاب کو دفنانے کے بعد یہ درخت ایک دم سے نمودار ہو گیا، اس سے پہلے یہ درخت یہاں نہیں تھا۔ حجاب کی قبر پر روز کوئی گلاب کی پتیاں پھیلاتا اور چراغ جلاتا۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ کبھی گورکن کو کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس کھجور کے درخت کا آصف اظہار تھا جو اب بھی اس کے ساتھ تھا۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو یہ ناول کھجور کا درخت اچھا لگا ہوگا۔ اس میں زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ اپنے خونی رشتے آپ کے نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ آپ کا وسیلہ ایسے بناتا ہے کہ اس جہاں کی اور کوئی مخلوق آپ کی مدد کر سکتی ہے۔